مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو الف لام میم سے لے کے اب تک اتنے سارے احکام بیان ہوئے، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ان احکام پر عمل کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے دل میں کوئی چیز ظاہر کرو گے، یعنی جو چیز تمہارے دل میں ہے وہ زبان پہ لا کے ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو گے، اللہ اس پہ بھی تمہیں پکڑے گا۔ یعنی برائی کا ارادہ کرنے کی بھی کبھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کا عدل اور انصاف، ایسا انصاف ہے اور ایسا احتساب قائم ہوگا کہ جس نے برائی کا عزم کیا ہوگا، دل میں ہے پکا ارادہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس پہ بھی اللہ پکڑے گا، اور اگر اس کو زبان سے ظاہر کر دیا یا عمل سے ظاہر کر دیا، یعنی اس ارادے کو عملی وجود بخش دیا، تو بھی اللہ اس پہ پکڑے گا۔ یہ اللہ کا محاسبے کا نظام ہے بہت سخت۔ تو جو اللہ دل کے مضبوط ارادوں پر بھی پکڑتا ہو تو آپ اس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان احکام کو فالو کریں، ان احکام پر عمل کریں۔ دوسری بات، کسی کے عذاب سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے، کسی کی گرفت سے بچنا، پکڑ سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ سزا دینے والے سے آپ اپنے آپ کو چھپا سکیں، آپ کوئی جرم چھپ کے کر سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اگر دل میں بھی ارادہ کرتے ہو، اس ارادے پر بھی اللہ تمہیں پکڑے گا۔ تو دل میں ارادہ تو آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ معلوم ہے۔ تو جو اللہ دل کے ارادوں پر مطلع ہے، وہ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال پر کیسے مطلع نہیں ہوگا؟ وہ تم اپنے اعمال کو اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے۔ یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گناہ پہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا گناہ، کفر کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ گناہ ہیں جو کفر اور شرک سے کم درجے کے گناہ ہوں، یعنی شرک اور کفر سے کم درجے کے جو گناہ ہوں گے، یعنی عملی کوتاہی، وہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے، نہیں چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے بے نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور رمضان کا روزہ چھوڑنے والے، چغل خوری، بہت ساری وعیدیں حدیث میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش گوئی دی ہے کہ بہت سے گناہ گار مسلمان جہنم میں سزا پانے کے بعد نکلیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سوں کو اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی بخش دے گا۔ تو یہ اللہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ عملی کوتاہی اگر کسی سے ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے لازمی سزا نہیں رکھی، اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو اب بخشے گا کس کو، اس کے بھی دوسری احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر بخشش کریں گے ان لوگوں کی جن کے لیے پیچھے دعائیں ہو رہی ہوں گی، یا ان کی کوئی ایسی نیکی ہوگی جو ان کے گناہوں کو کھا جائے گی۔ اس کی بہت ساری تفصیلیں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا، تو اللہ کو نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ نیکی اس کے گناہوں کو کھا گئی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی برائی ایسی ہو کہ وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو اس بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے جانور کو مارنے کا عذاب اس عورت پہ یہ آیا کہ اس ظلم نے اس عورت کی ساری نیکیوں کو کھا لیا۔ تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی ہمیں بخشوانے کا ذریعہ بن جائے یا کون سا گناہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اصول یہی ہے کہ آپ نے ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، شاید اس امید پر کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور ہر گناہ سے بچنا ہے اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ میری تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا اس میں شفاعت بھی ہوگی پیغمبروں کی
اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی شفاعت بھی ہوگی. تو بہت سے لوگ شفاعت کی برکت سے ان پر عذاب ختم ہو جائے گا. بعض کا عذاب ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. تو اصول اور ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ گناہ میں اصل یہ ہے کہ سزا ملے گی، پھر اللہ کی رحمت سے کسی کو اللہ بخش دے، کوئی سبب بنا دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. گویا ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہر گناہ کرنے والے کو لازمی سزا ملنی چاہیے، بہر صورت سزا ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں تم قدرت رکھتے ہو یا میں قدرت رکھتا ہوں؟ بادشاہ میں ہوں، قانون وہ چلے گا جو میں بناؤں گا، تو مجھے ہر چیز پر قدرت ہے. میں چاہوں عذاب دوں، چاہوں تو میں سزا دے دوں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کی بخشش کسی دوسرے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں ایک جو ہے وہ دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو برائیوں سے بچ، تو نیکی کے کام کیا کر. تو بچتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کر دے گا. کہنا نہیں چاہیے ایسے، یہ تو بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے، بھائی تم گناہ سے بچو. بھائی صحیح کہتا تھا، لیکن ایک دن بھائی نے اس کو کہہ دیا، جو نیک بھائی تھا اس کا کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اب یہ بہت خطرناک جملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے کہا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر علی فلان، کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھائے کہ میں بخش نہیں سکتا. اللہ کو غضب آیا. اللہ نے اس جملے کی نحوست کی وجہ سے اس نیک آدمی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا کہ تو تیرا کام ہے نصیحت کرنا، جہنم کے فتوے لگانا کہ تو لازمی جہنم میں جائے گا اور خدا تو تجھے بخش ہی نہیں سکتا، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہیں تجھے بخشے گا. تو یہ گویا اللہ پہ الزام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا، اس جملے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہوئیں اور اللہ نے اس کے گناہ گار بھائی کو بخش دیا، صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ تو میرے اوپر کون ہوتا ہے یہ قسمیں اٹھانے والا. اب دیکھیں جو گناہ گار بھائی تھا اس کا اپنا کوئی عمل اس کے کام نہیں آیا، نہ کوئی سفارش ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں تو نہیں ہے. تو ہاں اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ غریبی میں بعض دفعہ جنت دے دیتے ہیں. غریبی کا مطلب کوئی مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی دے دی اس کو جنت. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے بھی کسی کو سزا دے سکتا ہے. تو بغیر وجہ کے سزا نہیں دیتا، بغیر وجہ کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہم نصیحت ضرور کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کریں، لیکن جب تک کوئی ایمان پر ہے، توحید پرست ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ اس کو خدا کبھی بھی نہیں بخشے گا اور خدا پر قسم اٹھا لینا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے. یہ ایسے ہے گویا آپ خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نالائقیاں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، حضرت موسیٰ سے کہتے تھے ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے عصینا، ہم مانیں گے نہیں. بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں کیسے لے تو لال سے کام لیا، بہت سارے احکامات دیے گئے. حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہی تورات ہے اور اللہ ہی آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو بہت سارے مان لیتے تھے لیکن بہت تنگ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں، جو صحابہ ہیں، ظاہر ہے مومنین کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے. اچھا یہود و نصارہ میں ایک فالٹ یہ بھی تھا کہ کچھ پیغمبروں پر ایمان لاتے، کچھ پر نہیں لاتے. یہودی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے پیغمبروں پر تو ایمان لاتے تھے، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے، حالانکہ ان کے بھی وہی، ان کی نبوت کے بھی اسی طرح دلائل اللہ نے قائم کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم کیے. عیسائی حضرت عیسیٰ تک کو تو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے برحق ہونے کے جیسے اللہ نے دلائل دیے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ آپ کے تو اور بھی زیادہ دیے، اس لیے کہ آپ کی پیشگوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے تھے. تو یہ انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، اپنے لیے اصول کچھ اور دوسروں کے لیے اصول کچھ اور. لیکن اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی، فرمایا آمن الرسول، رسول جو ہیں وہ خود ایمان لائے ہیں بما انزل الیہ، اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں. رسول کا ذکر محض ایک تمہید کے طور پر کیا، بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے رسول ایمان لاتے ہیں، رسول ایمان میں فرق نہیں کرتے، رسول کا ایمان جس طرح سے سب پر ہوتا ہے تو ایسے ہی رسول کو فالو کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ بھی سب پر ایمان رکھتے ہیں.
کلن یہ سب کے سب آمن باللہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر بھی، وکتبہ اس کی کتابوں پر بھی، ورسلہ اور اس کے سارے پیغمبروں پر بھی۔ فرق نہیں کرتے۔ یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جو وہی فرشتہ ہے جو مختلف پیغمبروں پر ہمارے خلاف احکامات لاتا رہا ہے۔ بعض یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا۔ تو فرشتوں کے معاملے میں بھی پھر مشرکین فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور بعض لوگ کتابوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اہل ایمان جو صحابہ کرام ہیں اور ان کو فالو کرنے والے جو مومنین ہیں، وہ ان تمام غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ بزبان حال بھی کہتے ہیں، بزبان قال بھی کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہیں لائیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہر پیغمبر پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ 100% سچا اور 100% درست تھا۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اب ہم اطاعت کریں گے۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، دل میں کہتے تھے مانیں گے نہیں ہم، اور قرآن میں آگے نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اہل ایمان ایسے نہیں کرتے، اہل ایمان کہتے ہیں ہمیں مزید کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہم نے سن لیا وَأَطَعْنَا، بس اب ہم اطاعت کریں گے، جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے اس طرح کریں گے، لے تو لال سے کام نہیں لیں گے۔ اور پھر اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی، فرمایا کہ اتنی زبردست اطاعت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں گے، پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ بڑا درجہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ سے بچیں لیکن معافی اللہ سے ایسے مانگیں جیسے آپ گناہ گار ہوں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ اس لیے نکلوایا گیا کہ دنیا آپ کو اطاعت سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روکتی ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زیب و زینت، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم کیوں نہ تیرے احکام کو فالو کریں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر ہم تجھے کیوں بھولیں۔